نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم ربي زدني علما والحقني بالصالحين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر صدق اللہ خالقنا العظیم۔ سورہ فجر 89 نمبر صورت ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، ترتیب میں 89 اور نزول میں 10 نمبر ہے، اور آیت اس میں 30 ہے اور رکوع 1 ہے۔ رب کریم نے فرمایا والفجر، اور فجر کی قسم، اور ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی قسم۔ یہ جفت ہے، یہ جفت ہے، اور یہ طاق ہے، یہ طاق ہے۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ گزر جائے۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے فجر، 10 راتوں، جفت اور طاق اور گزرنے والی رات کی قسم فرمائی۔ عرب ان چیزوں کی قسم کھاتے ہیں جو ان کے نزدیک بڑا وہ چیز قابل تعظیم ہو، قابل عزت ہو، تو چونکہ قرآن پاک نازل بھی ایسے ہوا کہ وہ لوگ سمجھ جائیں کہ دیکھیں یہ اللہ کے ہاں یہ قابل قدر چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی قسم کھا کر یہ ظاہر فرمایا کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی نزدیک عظمت والی ہیں، اور یہ چیزیں اس لیے عظمت کی ہیں کہ ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ مخلوق اور توحید باری تعالیٰ پر دلائل، اور مخلوق پر واجب ہے کہ وہ ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ ان آیت کی تفسیر میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا دو جہاں نے فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 کون سی راتیں ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ قربانی کے مہینے کے پہلے 10 دن۔ کون سا مہینہ قربانی کا؟ 12واں 13واں؟ 13واں ہے مجھے ذی الحج، تو پہلے 10 دن 12واں مہینے۔ کون سا مہینہ ہے؟ 12واں مہینہ، اور یہ کون سا چل رہا ہے؟ 10واں چل رہا ہے۔ یار کل کو لوگ بولیں گے تو 5واں چل رہا ہے، تم نے تو یہ لکھا ہے 5واں مہینہ چل رہا ہے، تو وہ شمسی ہے، اور جس کی بات ہم کریں یہ قمری ہے۔ اور الوتر یوم عرفہ، عرفہ کا یہ میرے خیال ہے 9 محرم ہے عرفہ کا دن، تو بعض کو بولتے ہیں 9 محرم ہے 10 محرم، وہ کہتے ہیں میرے لگ رہا ہے 10 محرم ہے، تو یہ 9 ذی الحج ہے۔ کیا ہے؟ 9 ذی الحج ہے۔ اور شفع، اب دیکھیں 9 جو ہے نا وہ طاق ہے نا، اور یوم النحر وہ 10واں دن ہے، یوم ترویہ 8، عرفہ اور پھر نحر اور پھر ایام تشریق، 13ویں دن بالکل، 12ویں دن کوئی لوٹ کر آتے ہیں، کوئی آخری۔ ومن تاخر فلا اثم علیہ، کوئی 13ویں دن تک وہاں پہ مینا میں رہ جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں، لیکن 13ویں دن آپ زوال سے پہلے بھی شیطان کو مار سکتے ہیں، لیکن 11-12 زوال کے بعد۔ اور پہلا دن کون سا ہوتا ہے جس میں شیطانوں کو مارا جاتا ہے؟ یہ یاد نہیں ہے، یہ 10واں دن ہوتا ہے جس دن ہم قربانی کرتے ہیں، یوم النحر مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر بہت عظیم نعمت ہے، اس لیے رات کی قسم کھانا ممکن ہے، اور اس میں اس پر تنبیہ کہ رات اور دن کا متواتر ایک دوسرے کے بعد آنا اللہ تعالیٰ کی عظیم تدبیر پر مبنی ہے۔ مقاتل بن سلیمان نے کہا کہ اس سے مراد عید الاضحیٰ کی رات ہے، عید الاضحیٰ کی رات۔ فرمایا حل فی ذالک قسم لذی حجر، حجر حجر، حجر پتھر، حجر ایک ہم نے سورہ حجر جو
سورت نمبر 15 تھی. تو ایک علاقے کا نام بھی ہے حجر، صالح علیہ السلام کی قوم کے غالباً وہ ہے. اور یا حجر عقل والے، کیا حجر، بے شک اس میں صاحب عقل کے لیے بہت بڑی قسم ہے. حجر، ذی حجر کا لفظ ہے. حجر عقل کو کہتے ہیں کیونکہ عقل انسان کو غلط اور نامناسب کام کرنے سے روکتی ہے. اور حجر کا معنی کسی کام سے منع کرنا اور روکنا. اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جو شخص صاحب عقل ہو وہ جان لے گا کہ یہ مذکور چیزیں بہت عجیب و غریب ہیں اور ان میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی ربوبیت پر دلائل ہیں، اور یہ چیزیں خالق کے وجود پر دلالت کرتی ہیں، اس لیے یہ چیزیں اس لائق ہیں کہ ان کی قسم کھائی جائے. الم ترا، کیا تو نے نہ دیکھا، کیف فعل ربک بعاد، کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد، ہود علیہ السلام کے قوم کے ساتھ کیا کیا. وادی احقاف، سورہ احقاف بھی ہے نا، وادی احقاف بھی ہے. ہم نے وہاں بڑے رات دن گزارے. وہاں ایک نہر ہے اس وادی احقاف میں، اس کو کہتے ہیں نہر الجنہ. ارم ذات العماد، وہ ارم کے لوگ تھے. ستون جیسے لمبے لمبے قداور، اپنے آپ کو بڑے بڑے یعنی طاقتور اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم بڑے طاقتور ہیں. اللہ کے عذاب کے سامنے کوئی طاقت کسی کی نہیں چلتی. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان کے مثل شہروں میں کوئی پیدا نہیں کیا گیا. ان جیسے طاقتور لوگ اب قرآن کہتا تو نہیں ہوں گا. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ، وَثَمُودَ مفعول ہے چونکہ عطف ہے فعل ربک. اور قوم ثمود، صالح علیہ السلام کے قوم کے ساتھ رب نے کیا کیا. وادی سر میں صالح علیہ السلام کا مزار ہے، ہم نے زیارت کی ہے. جابوا الصخرہ بالواد، جنہوں نے وادی میں پتھروں کی چٹانیں تراشی، طاقتور لوگ تھے. وفرعون ذی الاوتاد، فرعون بھی مفعول ہے، عطف اسی پر ہے کہ رب نے فرعونیوں کے ساتھ کیا کیا، جو کیلوں والا تھا، لوگوں کو سزائیں دیتا تھا. کوئی انسان اپنے اوپر غرور نہ کرے کہ میں طاقتور ہوں، طاقتور اللہ کی ذات ہے بس. الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی. سرکشی کی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا جا ان کے پاس، فرعون بڑا سرکش ہے، اس نے سرکشی کی. انہ طغا فاکثروا فی الفساد، پھر شہروں میں بہت فساد دہشت گردی کی انہوں نے. فصب علیہم ربک صوت عذاب، پھر آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا مارا، برسایا. ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب ان کے گھات میں ان قریب ختم ہو جائیں گے. اللہ، کوئی دشمن بھی کسی دشمن کے گھات میں بیٹھ جائے وہ نہیں بچ سکتا، وہ راستے میں بیٹھا ہے. رب العالمین تو اس کا یہ معنی تو نہیں ہے جو انسان کے لیے، لیکن رب العالمین اس کو جو مہلت دی ہے نا، بولے یہ پوری کر لے. بچے کو تب تک استاد فیل نہیں کرتے جب تک کہ ہو گیا، اب نہیں ہوگی، جب تک کہ رزلٹ سے پہلے تو فیل نہیں کرتے نا، بھلے وہ ناراض ہوں، کہتے رزلٹ آنے دے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، کافر انسان کی مثال. اب قرآن پڑھو، اس میں دیکھو کہ ہم کون سی ڈگری پر ہیں. ہم مسلمانوں کی حالت بھی عجیب ہے، ہمارے نظریات بڑے کمزور ہو گئے. اب غربت آ گئی نا، وہ کہتے یار کون سی خطا میں نے کیا، کیا ہو گیا. اب جب دولت آتی ہے نا، پھر کہتے ہیں میں نے بولی یہ سوچ ہے مسلمان کی. یہ وجہ کیا ہے کہ قرآن پاک سے دور ہے. یہ میں نے یوں کیا، یہ میں نے، ارے بھائی قرآن پاک پڑھو. نہ دولت مندی نیک بختی کی علامت ہے، نہ غربت جو ہے نہ نیک بختی کی علامت ہے، نہ بیماری بدبختی کی علامت ہے، نہ صحت یابی نیک بختی کی علامت ہے. یہ آپ کو غلط فہمی ہے. نیک بختی کی علامت یہ ہے کہ آپ اللہ کی بندگی کریں بس.
پیارے نبی کے بتائے طریق پر، یہ نیک بختی ہے۔ آپ نمازی ہیں، آپ قرآن پاک پڑھنے والے، آپ جہاں بھی رہو گے نا بچوں آپ مطمئن رہو گے، بس یہ بڑی نیک بختی ہے کہ آپ یہ نہ کہیں یار صبح کی نماز نہیں پڑھی، ارے کتنے دنوں سے نماز، یہ بڑی بدبختی ہے۔ پس وہ انسان جب اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے انہیں رب ان کا رب فاکرمہ، اور انہیں عزت ونعم اور نعمت دے کر آزماتا ہے، نعمت دیتا ہے، عزت یعنی دنیا میں جاہ و جلال، چیئرمین وغیرہ بن جاتے ہیں، فیقول ربی اکرمن، پھر اکڑ کے چلتا ہے، کہتے ہیں میرے رب نے میری عزت کی ہے۔ ہاں اکرمنی تھا، یا کو ہٹا دیا، ہاں اور نون کو چھوڑ دیا کہ حذف یا پہ دلالت کرے، اکرمن تھا، ربی اکرمن، میرے رب نے مجھے عزت دی، یہ اس کو عزت سمجھتا ہے۔ پھر یہ اس کے خیال میں فرعون بڑا عزت والا تھا، قارون بڑا عزت والا تھا، ہر شرابی کبابی ایسے انسان کے نظر میں بڑا عزت والا ہے، جو بڑے گاڑی میں، بڑے بنگلے میں، اونچے محل میں رہنے والے۔ یا ساکنو قصر المعلا ستدفنو عن قریب فی التراب، اے بڑے محل میں رہنے والے، عن قریب مٹی میں مدفون ہونے والے ہو۔ جب بڑے محل والا اس کی یہ تھوڑی سی ایسی بیماری آتے ڈاکٹر کہتے ہیں خطرہ، اس کے پاؤں کے نیچے زمین ہل جاتی، اور ایماندار ہوتے تھے کہتے یار موت اپنے وقت پر نہیں، کیا ڈالے۔ پھر شرابی کبابی کی جو ہے نا غبار ہے، ہوا نکل گئی۔ اور جس انسان کو اللہ تعالیٰ مصیبتوں اور تنگ دستی سے آزماتا ہے، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ قَدَرًا، تنگ کر دیتا ہے علیہ اس پر رزق، اس کے رزق کو، قدرہ کا مفعول، رزق مضاف الیہ ہے۔ فَيَقُولُ، تو یہ انسان کہتا ہے کافر جہنمی، ربی اہانن، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، غربت کو ذلت کہتا ہے۔ یہ کفر کے عقائد میں سے، کس کے عقائد میں سے؟ کفریہ عقائد ہیں۔ مسلمان کے عقائد ایسے نہیں ہونے چاہیے، ہر حال میں کہے اللہ تیرا شکر، مال اور نعمت ملنے پر خوش ہونا، اترانا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرنا، اور رزق کی تنگی اور فقر کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہانت سمجھنا، ان کافروں کا شیوا ہے جو قیامت اور حشر و نشر پر ایمان نہیں رکھتے۔ رہا مومن تو جب ان پر رزق کی کشادگی کی جائے تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھتا ہے، اور اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، مسجد آباد کرتا ہے، مدارس آباد کرتا ہے، بیوہ بے سہاروں پر اس کو خرچ کرتا ہے، اور اگر اس پر اس کی تنگی کر دی جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ قضاء و قدر سے متعلق ہے، اور اس پر مصیبت اور اس مصیبت پر صبر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ اور شکایت نہیں کرتا۔ البتہ بعض مسلمان بھی اپنی جہالت میں یہ گمان کرتے ہیں کہ جب ان کو کوئی نعمت ملے تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی کسی عبادت کی فضیلت کی وجہ سے اس نعمت کے مستحق ہوئے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس وجہ سے عزت دی ہے، اور جب ان پر کوئی مصیبت آئے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسوا کر دیا۔ یا سو ایسے مسلمانوں کو اپنے اس گمان پر توبہ کرنی چاہیے، اور یقین کرنا چاہیے کہ یہ کافروں کی صفت ہے، مسلمانوں میں یہ صفت نہیں ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں یہ مسئلہ آپ نے سیکھ لیا، آپ جو بھی ملے بولے یار ایسے نہیں کرو، صبر کرو، ٹھیک ہے نا۔ دو لوگ ہوتے ہیں، نعمتوں میں رہنے والا شاکر اور مصیبتوں میں رہنے والا صابر، دونوں کا مقابلے صابر شاکر سے جیت جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صابر اور غریب انسان جو ہے نا، دو لمحوں سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ کتنے سال؟ غریب لوگوں میں خوبیاں زیادہ ہوتی ہیں بمقابلہ دولت مندوں کے، کیونکہ ہم کمزور ہیں۔ دولت مند کے پاس سب سے بڑی خطرناک چیز جو ہے نا، وہ لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ کیا؟ زمین پہ تھوڑا اکڑ سے چلتا ہے، اور یہ اللہ کو ناپسند ہے، جن کے اندر ذرہ برابر اکڑ ہو۔ غریب انسان جو ہے نا ہر کسی کی عزت کرتا ہے، اگر وہ دیندار بن جائے تو پھر کیا بات ہے۔
اکثر تو پھر چمچگیریاں کرتے رہتے. کلا ہرگز ایسے نہیں ہے انسان، تیری سوچ غلط ہے. بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے تھے. دنیا میں جب دولت آئے تو نہیں کرتے تم. ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور تم ایک دوسرے کو یتیم کے کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دلاتے. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم وراثت کا پورا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو، یتیم کا بھی ہو جس کا بھی ہو. مال ہو اخن لخود پئی قد اخری ہو قد از پئی. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال سے بہت بڑی محبت ہے. لیلا ہے تمہاری دنیا لیلا اور تو اس کا مجنون ہو. کہتے رشتہ کہاں دو گے؟ کہتے ہیں جس کا بنگلہ ہو کوٹھی اور اس کا بیٹا امریکہ میں ہو. بولا اگر افغانستان میں ہو تو ٹھیک. کیا اسی بات کی مذاق اڑا رہے میرا؟ امریکہ والا خطرناک نہیں ہے، افغانستان والا بڑا خطرناک ہے. یہ ہم اپنے ایمانوں کو تولنے کے لیے کبھی کبھی ایسی باتیں کیا کریں کہ ہم کتنے ایمان میں ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص گزرا نا. اب اللہ کے عطا سے حضور تو جانتے تھے کہ میرے صحابہ، اب اصل آنے والوں کو سمجھانا مقصود تھا. بولے اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہتے فلاں قبیلے کا ایک غریب انسان ہے، اگر کسی کو مشورہ دے تو قبول نہیں ہوتا، کسی جرگے میں بیٹھے کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، کسی کے گھر میں نکاح کا پیغام دے کوئی بیٹی دینے کو تیار نہیں ہے. چل دیے حضور خاموش. حضور جانتے ہیں ہماری نظریں کس پر ہیں. بلی کے خواب میں، دنیا داروں کے خواب میں دنیا. اللہ دنیا کے فتنوں سے بچائے. لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ. اب تو بھائی چلو آگے نہیں جاتے. تو پھر ایک دوسرا شخص گزرا. بولا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ارے فلاں قبیلے کا وہ ہے، کیا ہے، سیٹھ ہے. کراچی والے کہتے ہیں سیٹھ ہے. اندرونی سندھ والے کیا کہتے ہیں؟ بوس نہیں کہتے، سائیں بھی نہیں کہتے، چودھری کہتے نا. پنجاب والے کیا کہتے ہیں؟ وڈیرا. کون کہتے ہیں وڈیرا؟ سندھی کہتے ہیں. وڈیرا ہیں سائیں، وڈیرا ہے، کیا بات ہے. اور چودھری پنجاب والے کہتے ہیں. اور بلوچستان والے سردار، فلاں قبیلے کا سردار ہے. فلانکی کے لیے خان دے، بولتے خان دے. تو بولے یہ تو خان ہے، کیا بات ہے. جہاں بیٹھ جائے لوگ بات توجہ سے سنتے ہیں، کسی کو مشورہ دیں لوگ قبول کرتے ہیں، اور کسی کو بیٹی کا پیغام دے کے نکاح کرواؤ لوگ خوشی خوشی سے. اللہ کے نبی نے بتا دی راز کے بعد. ارے بولے جو پہلا گزرا تھا ان کے مقابلے میں ایسوں کی دنیا بھی بھر جائے اس ایک شخص کے برابر نہیں ہے. تمہارے نظر میں تو کوئی ویلیو نہیں، لیکن اللہ کے ہاں قدر اس کی ہے جو دیندار ہیں، جو وفادار ہیں. اللہ ہم سب کو دیندار بنا دے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. اللہ کے نبی گزرے، ایک صحابی نے تھوڑا سا خوبصورت گھر بنایا. بولا کس کا ہے؟ فلاں کا ہے. چل دیے. وہ اب دیکھیں ہم کس قدر جو ہے نا غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں. میرے نبی نے فرمایا مقابلوں میں یتطاولون فی البنیاد کرو گے تو. ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارے نبی نے ایسے فرمایا قیامت کی نہیں. جب آیا تو سلام کیا، ادھر چہرہ انور پھیر دے، ادھر سے سلام کیا، ادھر چہرہ. پوچھا کیا راز ہے؟ بولا بس گر رہے تھے آپ کے گھر کے بارے میں پوچھا ہم نے. بولا فلاں کا ہے. بولا اچھا یہ بات ہے، یعنی خوبصورت گھر بنایا اس نے دنیا میں، اس کو یہ لگی ہوئی. وہ جا کے گھر کو بالکل زمین کے ساتھ ہموار کرتی. اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں ہر چیز پر پیسہ اجر ملے گا، لیکن جو تم گھروں میں خرچ کرتے ہو نا اس پہ کوئی اجر نہیں ملے گا. اور ہم سب سے زیادہ پیسہ آج جو ہے نا یہ امریکن کچن ہے اور ڈھنگڑا پلاں ہے اور یہ فلاں ہے. اور عورتوں کو تو پھر جو ہے نا وہ جنون ہے اس بات کا، یہ ڈرائنگ روم ہے اور یہ وہ فلاں روم ہے اور یہ جو ہے نا روم ہے اور یہ جو ہے نا شام ہے اور یہ جو ہے نا
کسرا ہے اور یہ بنائے ہوئے ہیں۔ میں نے بولا صلاۃ روم کا ہے، نماز روم کا ہے؟ ہمارے یہاں صلاۃ روم نہیں ہے۔ بڑی رات یا کہ دماغ مسجد میں جو آ کے سب امام اور مؤذن کو پریشان کر دیا، گھروں میں اپنی عبادت کرو۔ بولے ہمارے گھر میں صرف ڈرائنگ روم ہوتے، مہمان روم ہوتے، صلاۃ روم نہیں ہوتے۔ مرنا نہیں ہے نا ہم نے، اس لیے نماز روم تو وہ بنا ہے نا، تہجد تو وہ پڑھے نا کہ جس کو مرنا ہو، ہم نے تو نہیں مرنا نا، ادھر رہنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گھروں کو آباد آباد کر کے اللہ کا نام ہی نہیں ہے۔ یحبون القصور وینسون القبور۔ ارے گھروں کو پسند کرنے والے قبروں کو بھول گئے کیا؟ ارے دنیا کو پسند کرنے والے آخرت کو بھول گئے کیا؟ ارے مال کو پسند کرنے والے کیا زکوٰۃ کو بھول گئے کیا؟ ارے زندگی کو پسند کرنے والے موت کو بھول گئے کیا؟ دنیا کے زیب و زینت کو پسند کرنے والے قبر میں جا کر کیا حال ہونے والا ہے؟ کیا وہ تنہائی کا گھر بھول گئے کیا؟ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا، ہرگز نہیں ہے، تمہاری غلط فہمی ہے، یہ دنیا میں رہنے کا طریقہ نہیں ہے جو تم لوگ نے اپنایا، یہ جو فساد برپا کیے۔ ارے دنیا تو دار المحنہ ہے، دار الامتحان ہے۔ الدنیا دار من لا دار لو، گھر یہاں بناتے ہیں جن کا کوئی گھر نہ ہو۔ مسلمان کا گھر جنت میں ہے، لیکن وہ گھر کس کو ملے گا؟ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ جب زمین پاش پاش ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، کلا اذا دکت الارض دکا دکا، پاش پاش کر کے ریزہ ریزہ کر دی جائے گی۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، ارے محبوب آپ کا رب جلوہ فرمائے گا، فرشتے سب بصف حاضر ہوں گے۔ وجیء یومئذ بجہنم، اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا۔ اللہ اکبر، آ جاؤ مجرموں، آج دنیا کا جیل نہیں ہے، اب دنیا کی سزائیں نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے بندے نافرمانی نہ کر۔ اللہ اکبر، کیا حالت ہوگی کہ اس جہنم کی آگ، بھڑکتی ہوئی آگ، اس کھولتے ہوئے پانی کو صرف اگر دنیا کے پہاڑوں پر ڈال جائے، سب کو پگھلا کے رکھ دے یار، اور وہ آگ کیسے برداشت کرو گے انسان؟ دوزخ کو لایا جائے گا یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ ذکریٰ، اس دن انسان پھر یاد کرے گا، لیکن یاد کرنا کیا فائدہ دے گا؟ پھر پچھتانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ وقت گزر گیا، اب کیا کرو گے انسان؟ اب کیا کرو گے؟ کس سے فریاد کرو گے؟ اللہ کے قرآن نے فرما دیا، اللہ کے نبی نے بار بار فرمایا، انسان تیری فریاد کوئی نہیں سنے گا۔ رب العالمین کروڑوں ہزار ماہوں سے زیادہ مہربان ہے، وہ بھی کہے دور ہو جاؤ، اب وقت ختم ہو گیا، تمہیں ایک مہلت میں نے دی، تو اکڑ کے زمین پہ چلتا تھا۔ انسان یاد کرے گا، اب یاد کرنے کا وقت کہاں؟ توبہ تو کرے گا، توبہ کرنے کا وقت کہاں؟ نماز پڑھنے کو چاہے گا، نماز پڑھے کہاں؟ حج کرنے کے لیے تیار ہے، حج کہاں کرے؟ کہہ لے اللہ یہ دنیا مجھے دے دے۔ رب فرماتا ہے پوری زمین و آسمان سونے کے بن جائے، زمین کو بھر دے، فدیہ میں دے دے، قبول نہیں ہوگی۔ لفتدت بھی یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں اپنی موت کے لیے زندگی میں کچھ بھیجتا، کاش میں زندگی میں کوئی نیکی آگے بھیجتا۔ قدمت لحیاتی، اب وقت گزر گیا، اب کہے گا یا اللہ مجھے دنیا میں بھیج دے۔ رب فرمائے گا وقت ختم ہو گیا، بندے تمہیں بار بار بتایا گیا، یہ وہ دن ہے فریاد کرامت نہیں ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابُ أَحَدٌ، اس دن اس کے عذاب کی طرح کوئی عذاب دینے والا نہیں ہوگا۔ دنیا کا فرعون ضلع اطاعت تھا، بڑے بڑے یوسف ذونواس نے خندق کے کھودی لوگوں کو آگ میں ڈالا۔ رب فرماتے میرے جیسا عذاب کوئی نہیں دے سکتا۔ ان بطش ربک لشدید،
ولا یوثق وثاقہ احد، اور نہ کوئی اس کی جکڑنے کے طرح، باندھنے کے طرح کوئی باندھنے والا ہوگا، جکڑنے والا نہیں ہوگا، جیسے وہ جکڑے گا زنجیروں سے اور اس کے فرشتے آئیں گے۔ لیکن دوسرے طرف یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن جہاں بھی رہا راضی رہا، رضینا قسمت الجبار فینا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسولا ونبیا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کے طرف اس حال میں لوٹ جا کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، مرضیہ جس سے اللہ راضی ہے، یہ راضیہ یہ راضی، اس میں فاعل، فادخلی آج داخل ہو جا فی عبادی میرے بندوں میں، اللہ کے بندوں کی شان کہ جو اللہ کے بندوں میں چلا گیا وہ جنتی بن گیا۔ اللہ جس کو اپنا بندہ کہے، ایک ہے کہ انسان کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ کمال نہیں ہے، اللہ فرماتے کہ یہ میرا بندہ ہے، اللہ کے بندوں کے اوصاف موجود ہیں، وادخلی جنتی، اور میرے جنت میں داخل ہو جا۔ نفس مطمئنہ کیا ہے؟ نفس مطمئنہ وہ نفس ہے جو پرسکون ہو اور شک میں نہ ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ کے وعد وعید، وعد جانتے ہو نا، ڈرانے سے، وعید ڈرانا، وعد نعمت میں جنت دوں گا، یہ دوں گا، یہ وعد ہے، وعید جہنم میں سزائیں، یہ وعید، امر یہ کرو یہ کام، یہ امر ہے، اوامر جماتی ہے، نہیں یہ نہ کرو یہ نہ کرو، اور اس کے توحید پر مطمئن ہو کہ یعنی جو بھی کرنے کے کام ہے اس پر مطمئن ہو، روزے کا حکم دیا اچھا ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم ہے اچھا ہے، یعنی وہ کام کرے بھی اور اس میں دل میں تنگی بھی محسوس نہ کرے۔ جو آیت نمبر 64 میں سورہ النساء میں پڑھا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، پھر اس پر پرسکون رہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے دنیا میں یہ کہا جائے گا کہ جہاں تجھے تیرے رب نے حکم دیا تو اللہ تعالیٰ کے وعد اور وعید پر مطمئن ہو کر وہاں لوٹ جا، پھر نفس سے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے جس انعام کا وعدہ کیا ہے وہ اس کو عطا فرمائے گا، تو وہ اس سے راضی ہو جائے گا، اور چونکہ اس نے دنیا میں نیکی کے کاموں میں بہت کوشش کی ہوگی، اس لیے وہ اپنے رب کے نزدیک بھی مرضیہ اور پسندیدہ ہوگا۔ اس سے کہا جائے گا کہ تو میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا جو جنت کے مستحق ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نفس مطمئنہ سے آخرت میں یہ کہا جائے کہ اے نفس مطمئنہ، اے نفس تو دنیا میں اللہ کے وعدے اور اس کے وعید پر مطمئن تھا، اور تو نے دنیا میں اس کی اطاعت اور عبادت کی، اب تو میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا اور میرے جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، قرآن پاک سننے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے بہت ساری باتیں سیکھی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ غفلت کی زندگی سے بچائے۔ کریم اللہ ہمارے سورہ فجر کی تلاوت، اس کا جو مفہوم تھوڑا سا بیان وہ قبول فرما۔ میرے حاضرین و سامعین، مرد عورتیں چھوٹے بڑے، یا اللہ خصوصاً یہ آئے ہوئے نوجوان میرے بھائی چھوٹے بڑے سب کو اللہ اجر عظیم عطا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، رزق حلال سے مالا مال فرما، مخلوق کی محتاجی سے بچا۔ پیارے اللہ ہم سب کے بیماروں کو شفا دے، یا اللہ ہم سب کے محرومینوں کے لیے صالح ثواب ہے، یا اللہ ہمارے محرومینوں کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔